الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور انہی لوگوں میں سے جن کا ذکر اوپر آیا ہے، الناس ان الذین کفروا والے لوگ، ان کافروں میں سے جن کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، جن کے حق میں ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من یقول، جن کا وصف یہ ہے، جن کا تعارف کراتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں۔ الناس کے بارے میں آپ کے سامنے بات آ چکی۔ یہ الناس معہود ہے، معلوم ہے وہ کون لوگ ہیں، اوپر جن کا ذکر آ چکا، جو کافر ہیں۔ انہی کفار میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی قباحت، جن کی شناعت اور جن کی مذمت اور جن کی برائی عام کفار سے بڑی ہوئی ہے۔ منافقین کا اللہ تبارک و تعالی یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں۔ ابتدائے کتاب اور ابتدائے سورت سے متقین اور مومنین کا ذکر تھا، اس کے بعد جو خالص کافر تھے، محض کفر میں مبتلا تھے، صاف اور واضح انداز میں انہوں نے کفر کا اظہار اور اعلان کر دیا تھا، ان لوگوں کا ذکر تھا۔ اب اس کے بعد ایسے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کافر ہی نہیں بلکہ کفر کے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اور کفر کی برائی کے ساتھ مزید اور کئی ساری قبائح اور برائیوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے کہا ہے، راجح قول یہی ہے کہ عام کافر کے مقابلے میں منافق کا کفر اور منافق کا نفاق یہ انتہائی زیادہ اقبح ہے، انتہائی زیادہ، سب سے زیادہ برا اور سب سے زیادہ شنیع ہے۔ یعنی کافر کا کفر زیادہ برا ہے یا منافق کا کفر اور اس کا نفاق زیادہ برا ہے؟ اس مسئلے میں جو ہے بات ہوئی، علماء کے مابین مسئلے پر مباحث ہوئے، تو راجح یہ صورت نکل آئی کہ کافر کے جو اصل کافر ہے، کافر اصلی کے کفر کے مقابلے میں منافق کا کفر اور نفاق بہت زیادہ سنگین اور بہت زیادہ قبیح اور بہت زیادہ شنیع اور برا ہے۔ اس لیے کہ کافر جس نے ایک بڑا سنگین جرم کیا، کفر کا اعلان کیا، وہ صاف صاف اس نے اعلان کر دیا اور کھلے طور پر اس نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا، یہ بہت بڑی برائی کا اس نے اظہار کر دیا۔ لیکن ایک منافق اسی کفر کو اپنے اندر لیے ہوئے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دھوکہ بھی دیتا ہے، مذاق بھی اڑاتا ہے، اور اسی طرح کئی ساری اس کے اندر خبائث ہوتے ہیں، جھوٹ بولتا ہے اور نفاق ظاہر کرتا ہے، کچھ ہوتا ہے کچھ اور ظاہر کرتا ہے، ایمان والوں کا مذاق
ساتھ ٹھٹا کرتا ہے۔ یہ بہت ساری اور ایسی قبائح اس میں مزید آ گئی ہیں جو کفر کی برائی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مزید طور پر لگی ہوئی ہے۔ وہ دو رخی پن اختیار کرتا ہے، دو رنگی بنتا ہے۔ کافر نے تو ایک رنگ ظاہر کر دیا، ہاں میں کافر ہوں، میں نہیں مانتا اسلام کو اور خدا کو۔ یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، سنگین جرم ہے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ اس کفر کو کے ساتھ ساتھ دھوکے کو، استہزاء کو، تلبیس کو، دو رخی پن کو، دو رنگی ہونے کو، یہ بھی اس کے اندر جو ہے مزید اس کے اندر قبائح پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے حضرات مفسرین نے کہا ہے کہ جتنا اہتمام کفار کے شر سے بچنے کا ہونا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ اہتمام منافقین کے شر سے بچنے کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے صرف یہاں پر خاص طور پر ان آیات میں دو آیتوں میں کفار کا ذکر کیا ہے، لیکن تقریباً 13 آیتیں ایسی آئی ہے یہاں پر جو منافقین کے تذکرے سے بھری ہوئی ہے اور منافقین کا ذکر اس کے اندر آیا ہوا ہے۔ یہ کثرت سے آیات کا ذکر لانا، ان کا تعارف کرانا اور ان کے اوصاف کا بیان کرنا اور ان کے تمثیلات کو بتانا، ان کے اندر جو امراض ہے، ان کے اندر جو قبائح ہے اس کو بتانا، یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ ان کے شر کے دفاع کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ عام کافر اور محض جو اصلی کافر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ سنگین، بہت زیادہ نقصان دہ اور بہت زیادہ برے ہوتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دو رنگی پن اختیار کرتے ہیں۔ خیر، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان کی سنگینی اور ان کے جرم کی انتہا کا جو انجام بتایا ہے وہ بھی اللہ نے بہت عام کفار کے مقابلے میں سنگین بتایا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نیچا طبقہ ہوگا، جہاں سے ڈائریکٹ آگ بھڑک رہی ہوگی اور سب سے پہلے جس کو لگے گی، اور اس بہت گہری آگ اور وہاں کی سخت عذابات کا جو سب سے اولین محمل بنیں گے اور مصداق بنیں گے، اور سزاؤں کا سب سے اولین جس کے اوپر اجرا ہوگا جہنم میں، جو نیچے طبقے میں ہوں گے، سب سے نیچے جہنم کے مقام پر ہوں گے، وہ منافقین ہوں گے۔ عام کفار کے بارے میں جہنم کا، وہاں کی سختیوں کا، وہاں کے عذابات کا ذکر تو قرآن نے کیا ہے، لیکن منافقین کے بارے میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی سب سے زیادہ نیچے طبقے میں ہونے کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ سب سے زیادہ جرم، سب سے زیادہ سنگینی، سب سے بڑی، سب سے زیادہ برائیاں انہی کے اندر موجود ہے، سب سے زیادہ شر اس خاص طبقے کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آگ پر کوئی دیگ چڑھائی جاتی ہے، اس میں کوئی چیز پکائی جاتی ہے، تو سب سے پہلے آگ کا اثر نیچے والے حصے پر ہوتا ہے، اور داغ بھی جب لگتا ہے نیچے والے حصے پر سب سے پہلے لگتا ہے، وہی سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جہنم کی آگ جو نیچے گہرائی میں بھڑکائی جاتی ہے، سلگائی جاتی ہے اور جلائی جاتی ہے، وہاں اس آگ کے سب سے قریب اور اس آگ کا سب سے زیادہ اثر جس طبقے پر ہوگا وہ انہی منافقین کے طبقے پر ہوگا۔
اسی لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار قرآن کریم نے بتایا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے کفر کی اور نفاق کی سنگینی عام کفر کے مقابلے میں انتہائی بڑی ہوئی ہے۔ خیر، یہ طبقہ ایسا ہے جو عام کفار کے مقابلے میں انتہائی زیادہ اس قابل ہے کہ اس کے شر سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ایک ایسی دھوکے کی چادر اوڑھ رکھی ہے جس کی وجہ سے ان کا کفر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، ان کا نفاق ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اور ان کا ضرر اور ان کی طرف سے پیش آنے والے نقصانات وہ ظاہر نہیں ہو پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ دھوکے میں دوسرے مبتلا ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ان کو خیر اور ان کو صادق اور ان کو مومن سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو عام مومنین کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں کسی اعتبار سے وہ لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ ایمان والوں جیسا معاملہ کیا جائے اور برتاؤ کیا جائے۔ اب دیکھیے آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور انہی لوگوں میں سے جن کا ذکر اوپر آیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تلفظاً زبانی طور پر کہتے ہیں آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے ہیں ہم، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، با کو مقرر لایا گیا ہے، آمنا باللہ والیوم الآخر بھی ہو سکتا تھا، لیکن با کو مقرر ذکر کیا گیا ہے معطوف علیہ کے اندر بھی اور معطوف میں بھی، گویا مستقل طور پر اور تاکیدی طور پر الگ الگ طور پر ہمارا ایمان اللہ پر بھی مستقل ہے اور یوم آخرت پر بھی مستقل ہے، اس چیز کو بتانے کے لیے ان لوگوں نے اس بات کو مؤکد کیا ہے۔ اپنے ایمان کی انتہائی پختگی کو بتانے کے لیے، ان کے ایمان کی ظاہری طور پر اپنے ایمان کی مؤکد ہونے کو بتانے کے لیے ان لوگوں نے با کا اعادہ ذکر کیا ہے یہاں پر۔ ہم ایمان لے آئے اللہ پر یوم آخرت پر، تو کیا ایمان باللہ اور بالیوم الآخر یہ دو چیزیں ایمان کے لیے کافی ہو جائیں گی؟ حالانکہ ایمان کے معتبر ہونے کے لیے یہ دو چیزیں ہی ضروری نہیں، بلکہ بہت ساری اور چیزیں بھی اس کے ساتھ ہونا ضروری رہے گا۔ نبی کی رسالت پر، انبیاء کی بعثت پر، اور اللہ کی کتابوں پر، اور جنت و دوزخ پر، بہت ساری اور چیزوں پر بھی ایمان لے آنا ضروری ہے، قضاء و قدر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، لیکن یہاں پر صرف دو ہی چیزوں کا ذکر لایا گیا ہے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں جس کو نبی یا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جیسا کہ ایمان کی تعریف کی گئی ہے کہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا، ان تمام چیزوں کو دل سے سچا جاننا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اصولی اور بنیادی اور عقیدے کے طور پر اس کا ماننا ضروری رہے گا۔ لیکن یہاں پر ایمان کا ذکر کرتے ہوئے صرف دو ہی چیزوں کا ذکر لایا گیا ہے، تو بظاہر اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایمان کے معتبر ہونے کے لیے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا کافی ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر کیوں ایسا ذکر کیا گیا؟ اور آپ آگے پڑھیں گے کچھ رکوع بعد کہ قرآن کریم میں 6 یا 7ویں رکوع کے بعد اللہ نے ایک خاص آیت میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا ذکر کیا، اور کہا کہ جو ہے یہ مسلمان ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، نصرانی ہے، مشرکین ہے، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں تو ان
کو اجر ہوگا اور کوئی غم اور افسوس ان کو نہیں ہوگا. یہ بات اللہ نے ذکر فرمائی ہے. تو کیا اس سے بھی بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کی دعوت دی ہے اور اس پر بشارت سنائی ہے. لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس کی تفصیلات اور اس کی اقسام تو بہت زیادہ ہے، لیکن دو اہم چیزیں جو ایمان کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، یوں کہیے کہ معظم الاجزاء، تمام اجزاء، وہ اجزاء جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں جو عظیم ترین اجزاء تھے، ان میں جو اہم ترین اجزاء تھے، وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، وہ دو چیزیں اہم تھی، دو چیزیں عظیم ترین تھی. اسی لیے اس کا تعارف اور اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے دو بڑی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. ساری چیزیں ذکر کریں گے تو بات بہت طویل ہو جائے گی، تو اسی لیے بات کو لپیٹتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے، اختصار کرتے ہوئے دو اہم چیزوں کا ذکر کر دیا گیا. جیسے ہمارے پاس بھی اور ہر زبان میں اس طرح کے تعبیرات اور اس طرح کی حقیقتیں موجود ہیں اور چلتی ہیں. کسی سے اگر پوچھا جائے کہ وہ کیا اجزاء ہے جس سے بریانی تیار ہوتی ہے، تو آپ ہر چیز کا تفصیلی ذکر اور تعارف کرنے کے بجائے بنیادی طور پر آپ دو اہم اجزاء کا ذکر کر دیتے ہیں کہ کچھ مسالے جات گوشت کے ساتھ چاول میں ڈال دیے جائیں. تو اب کیا ان دونوں کے ڈالنے سے بریانی بن جائے گی یا بریانی کے اجزاء ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اس کی تفصیلات اور اس کے اقسام بہت زیادہ ہیں، اجزاء بہت زیادہ ہیں. لیکن دو اہم اجزاء ترکیبیہ کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ وہ گوشت کے ساتھ کچھ مسالے جات ملا دیے جائیں اور چاول میں ڈال کر اس کو پکایا جائے تو بریانی تیار ہو جاتی ہے. تو یہاں پر دیکھیے اہم اجزاء کا ذکر کیا گیا اور اہم اجزاء ترکیبیہ کا ذکر کر کر اسی پر اکتفا کیا گیا. تو ایسے ہی ایمان جن چیزوں پر لانا ہے اس کی فہرست بہت بڑی ہے اور اس کا ذکر بڑا طویل ہے، لیکن اہم اجزاء کے ذکر پر اکتفا کیا گیا. یہ اختصاراً ہوتا ہے ایسے، اور ہر زبان میں اور ہر مقام پر ہر قوم میں ایسی تعبیرات ہوتی ہے. اسی لیے اس سے یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایمان لے آنے میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کافی ہے، اور بعض مقامات پر قرآن کریم میں اسی کا ذکر آیا ہے تو اس سے بظاہر یہی پتہ چلتا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ اس وجہ سے بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک تو میں نے بات بتا دی کہ یہاں پر ایمان منافقین کے بارے میں جنہوں نے صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا ذکر کیا ہے اور انہی دو چیزوں کا ذکر کر کر وہ اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے. اور میں نے بات بتائی آگے ذکر آ رہا ہے جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ رکھتے ہیں ان کے لیے بشارتیں سنائی گئی ہے اور ان کو اس چیز کی دعوت دی گئی ہے. یہ ایک یوں دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تعبیر ہے اور یہ ایک خلاصہ ہے، شارٹ فارم ہے کس کا؟ ساری ایمانیات کا. بہت ساری جگہ آپ دیکھتے ہیں جیسے خود حدیثوں کے اندر بات آئی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. تو کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو آدمی صرف توحید کو قبول کر لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ اب اگر ایسے دیکھا جائے تو پھر تو حدیث میں ایمان بالآخرہ کا ذکر بھی نہیں ہے، صرف من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہا گیا ہے. جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. تو قرآن میں ایمان باللہ کے ساتھ کم از کم ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے، حدیث میں تو صرف ایمان باللہ ہی کا ذکر آیا ہے. تو وہاں پر بھی یہی بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک تعبیر ہے، یہ ایک شارٹ فارم ہے، یہ ایک خلاصہ ہے، یہ ایک اختصار ہے ایک بہت بڑی حقیقت کا، بہت بڑے حقائق کا، کئی
ساری حقیقتوں کا یہ ایک اختصار ہے، اسی لیے یہ ایک تعبیر کے طور پر کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اختصار کے طور پر کہ انہوں نے عالمیت کی ہے، انہوں نے فضیلت کی ہے، انہوں نے ایم اے کیا ہے، انہوں نے بی اے کیا ہے، یہ الفاظ ایسے ہیں جو اختصار، یہ جو اپنے اندر اختصار رکھتے ہیں۔ اب عالمیت کرنا یہ کئی ساری کتابوں کو پڑھ کر اور امتحان دے کر وہاں تک پہنچنے کا سے ایک تعبیر ہے۔ فضیلت کرنا بہت ساری کتابوں کو پڑھ کر اور امتحان دے کر کامیاب ہو کر اس مقام تک پہنچنے سے تعبیر ہے۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ یعنی تمام ایمانیات کو مان لینا، تمام ایمانیات کو تسلیم کر لینے سے ایک تعبیر ہے۔ تو یہ ایک تعبیر، یہ ایک اختصار ہے، یہ ایک شارٹ فارم ہے، یہ ایک خلاصہ ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہر زبان میں چلتی ہے۔ کوئی آدمی انہی چیزوں کو لے کر اڑے اور یوں کہے کہ قرآن نے ایمان باللہ بالآخرہ کا ذکر کیا ہے لہذا اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور اصل ایمان یہی ہے، تو بات نہیں چل سکتی۔ وہاں تفصیلات دیکھنی پڑتی ہے، صرف اختصار کو لینے سے کام نہیں چلتا، اس کی تفصیلات کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کچھ زمانہ پہلے ایک نعرہ اور ایک صدا بلند کی گئی تھی وحدت ادیان کے نام سے۔ وحدت ادیان، وحدت ادیان کا مطلب یہ تھا کہ تمام دین کا، تمام ادیان اور تمام مذاہب سب ایک ہی ہیں، بس سب کے راستے الگ الگ ہیں اللہ تک پہنچنے کے، خدا تک پہنچنے کے، لیکن تمام مذہب ایک ہی حقیقت تک پہنچتے ہیں، سب اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت سے اس پر استدلال کیا گیا تھا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس آیت سے استدلال کر کر یہ بات کہی گئی تھی کہ یہودی بھی مسلمان ہیں، نصرانی بھی مسلمان ہیں، مجوسی بھی مسلمان ہیں، اگر اللہ پر اور آخرت پر ان کا ایمان ہے اور وہ معتبر ہے، چاہے رسالت کو نہ مانتے ہوں، چاہے انبیاء کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتے ہوں، سب سچے ہیں، سب ایک ہی مذہب کے پیروکار ہیں، سب ایک ہی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں اور سب مومن ہیں، اور اللہ کے نزدیک ان کا ایمان معتبر رہے گا، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتے ہوں، اور ان کا ایسا ایمان معتبر ہوگا۔ یہ ایک بات اور ایک صدا بلند کی گئی تھی، اور اس نعرے سے تمام ادیان کو اور تمام مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کسی خاص مقصد کے لیے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکال لینا اور یہ تاثر دینا کہ جس کے پاس ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ہے وہ معتبر ہے اور وہ مسلمان ہے اور وہ ناجی ہے، اور اللہ کے نزدیک ان کا ایمان اور ان کی یہ حقیقت جو ہے معتبر مان لی جائے گی اور وہ نجات پا جائیں گے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے انہی آیات سے استدلال کر کر یہود و نصارہ کے بھی نجات پانے اور ان کے ایمان والے ہونے اور ان کے عقیدے کے معتبر ہونے اور ان کے مذہب کے معتبر ہونے کی بات کہی ہے، لیکن میں نے وجہ سے بات بتا دی کہ چاہے اس آیت کے اندر ہو چاہے اس آیت کے اندر ہو جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، جس میں ایمان باللہ اور صرف ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے، یہ ایک تعبیر ہے، یہ ایک اختصار ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یا یوں کہیے جیسے علمی زبان میں کہ معظم الاجزاء کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے، طوالت کی وجہ سے باقی اجزاء کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، ورنہ تو اس کے پیچھے کئی ساری حقیقتیں ہوتی ہے۔
نصاب کے اندر آپ نے فقہ پڑھی ہے؟ ہاں ہم نے فقہ پڑھی ہے۔ آپ نے تفسیر پڑھی ہے؟ ہاں ہم نے پڑھی ہے۔ اب مدارس کا نصاب ایسا ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ ہاں ہم نے نصاب کی کتابیں پڑھ لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ساری فقہ کی، عقیدے کی، تفسیر کی، حدیث کی ساری کتابیں آ جاتی ہے جو داخل نصاب ہوتی ہیں۔ یہ کچھ خلاصے اور تعبیرات اور اختصارات ہوتے ہیں جس کی تفصیل کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی دو اہم اجزاء ایمانیات کا ذکر کر باقی چیزوں سے استغنا بڑھتا گیا ہے اکتفا کرتے ہوئے، اسی لیے یہ ایک تعبیر کے طور پر اپنایا گیا ہے۔ جیسے میں نے بات بتا دی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ بھی ایک اختصار ہے، یہ بھی ایک شارٹ فارم ہے، یہ بھی ایک تعبیر ہے تمام ایمانیات سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک ایمان نہیں ہوگا، کسی کا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ معتبر ہی نہیں ہوگا۔ صرف قرآن کے بعض آیات کو لے کر نتیجہ اخذ کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ قرآن پر ایمان نہیں ہوگا۔ قرآن میں رسولوں پر ایمان لانے کی الگ آیتیں موجود ہیں، بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، تمام چیزوں کو ملا کر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ یک طرفہ طور پر آیت کے کسی ایک حصے کو، یک طرفہ طور پر آیت کے کسی جز کو لے کر نتیجہ نکال لینا اور اسی پر اڑے رہنا اور اسی پر اصرار کرنا اور اسی سے نظریہ اور عقیدہ بنا لینا، یہ نہ صحیح ہو سکتا ہے، نہ کبھی ایسی چیز صحیح ہوئی ہے۔ اسی لیے اس آیت کے اندر صرف ایمان باللہ بالآخرت کا ذکر ہے، دیگر آیات میں رسولوں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور دیگر آیات میں جنت و دوزخ پر ایمان کا ذکر ہے، اور انبیاء اور کتابوں اور فرشتوں پر ایمان کا ذکر ہے۔ ان تمام کو جوڑ کر اور ان تمام کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ ان تمام پر ایمان ہوگا تو وہ ایمان معتبر ہوگا۔ بہرحال ایمان کے معتبر ہونے میں ایمان بالرسول یا ایمان بالرسل بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی صرف ایمان باللہ اور بالآخرہ رکھتا ہو لیکن ایمان بالرسل والکتب نہ رکھتا ہو تو ایسے شخص کا ایمان معتبر ہی نہیں ہو سکتا اور معتبر ہی نہیں ہوگا۔ صرف یہ چند آیات کو لے کر نتیجہ نکال لینا ٹھیک نہیں رہے گا، ورنہ تو ہر آدمی اپنے نظریے پر قرآن کریم سے یک طرفہ طور پر ایک آیت سے کچھ بھی استدلال کر سکتا ہے اور اس سے دلیل لے کر اپنا کوئی بھی نظریہ قائم کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجموعہ دیکھا جائے گا، تمام آیات کا مجموعہ کیا کہتا ہے، ایمان کے معتبر ہونے کے لیے پورے قرآن میں کیا کیا آیتیں آئی ہے اور کن کن چیزوں پر ایمان لانے کو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر ضروری قرار دیا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد ایک مجموعہ نتیجہ نکالا جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے۔ میں نے بات بتا دی تھی معظم الاجزاء کی، بعض مفسرین نے اسی کو دوسرے انداز میں یوں سمجھایا ہے کہ مبدأ اور معاد کا ذکر آیا ہے، یعنی دو طرف کو ذکر کر دیا گیا، ابتدائی سرے کو بھی اور انتہائی سرے کو بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ باقی جو درمیانی ایمانیات کی چیزیں ہیں وہ خود بخود ان دونوں اجزاء کے درمیان آ جائیں گے۔ اللہ مبدأ ہے اور یوم الآخرہ یہ معاد ہے، ابتدا اور انتہا کا ذکر آیا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں ان دونوں کے درمیان آ جاتی ہے۔ اسی لیے جیسے ہم کہیں کہ یہ بلڈنگ فرسٹ فلور یہ ہے اور آخری فلور 20واں مالہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا، درمیان میں کیا ہے 18 مالے اور ہے، 18 جو ہے اس میں اجزاء ہے، دو طرف کو ذکر کر دیا گیا، ابتدا کا بھی اور انتہا کا بھی۔ یہ بلڈنگ 20 فلور کی ہے، 20 مالے کی ہے، تو اب ہم یہ کہیں کہ نیچے والا فلور یہ ہے اور اوپر 20واں فلور وہ ہے، تو
نیچے اور اوپر کا ذکر، دو طرف کا ذکر کر دیا گیا تو بیچ کے اجزاء خود بخود اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی قرآن نے دو طرف کو، دو اجزاء کو ذکر کر دیا ہے، طرفین کو ذکر کر دیا ہے، ابتدا کو بھی اور انتہا کو بھی، جس کو علمی زبان میں مبدا اور معاد کہا جاتا ہے. تو مبدا اور معاد کا ذکر، ابتدا اور انتہا کا ذکر آیا تو درمیان کی ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو خیر، چاہے آپ اس کو معظم الاجزاء سے تعبیر کریں، چاہے آپ طرفین سے، مبدا اور معاد سے تعبیر کریں، بہرحال یہ دو اہم اجزاء ہیں، اسی لیے ان کے ذکر پر اتفاق کیا گیا ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ان دونوں چیزوں کے ذکر، ان دونوں پر ایمان ہی سارے ایمان کے لیے، سارے ایمانیات کے لیے معتبر مان لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. خیر، تو بات یہ ہوئی کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے اس کی تردید فرما دی اور اس کا انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے ہے ہی نہیں. ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا، یہ اللہ نے نہیں فرمایا. وما ہم بمؤمنین، وما آمنو نہیں فرمایا. ان لوگوں نے کہا تھا آمنا، ہم ایمان لے آئے. تو اللہ نے انکار کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ کیا ما آمنو، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ نہیں کہا اللہ نے، بلکہ فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ ایمان لانے والوں میں شمار کیے جانے کے قابل ہے ہی نہیں. یہ لوگ ماضی میں بھی ایمان والے نہیں ہیں اور دوامی طور پر بھی یہ لوگ ایمان والے ہے ہی نہیں، جو اس طرح زبان سے کہتے ہیں اور دل کچھ اور ان کی گواہی دیتا ہے. وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون، خادع یخادع مخادعتا مفاعلت سے خداع کے لفظ سے یہ لفظ بنا ہے. خدعہ یا خداع کے معنی اصل میں کسی چیز کو چھپانے کے آتے ہیں. کسی چیز، جو چیز چھپی ہوئی ہو، اس کے لیے یہ لفظ خدعہ کا استعمال کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یخادعون کے اوپر بات چل رہی تھی اور اس لفظ کے اصل معنی چھپانے کے آتے ہیں. اسی لیے عربی زبان میں مخدع کہتے ہیں خزانے کو. خزانہ، خزانہ جو ہوتا ہے اس کو عربی میں مخدعن بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر انسان مال، سونا وغیرہ چھپاتا ہے. اور رگ، جو انسان کی گلے میں جو دو رگیں ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو اخدعان کہا جاتا ہے، خدعہ ہی کے لفظ سے. چونکہ وہ گلے کی رگیں عمومی طور پر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو اخدعان کہا جاتا ہے. بہرحال اس لفظ کے معنی میں چھپے ہوئے ہونے کے معنی پائے جاتے ہیں. اسی سے یہ لفظ دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو خداع کرتا ہے، جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، وہ ظاہری طور پر ایسے کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، صحیح سالم ہے، لیکن ایسی چیز کو دل میں یا اندرونی طور پر چھپائے رکھتا ہے جو اپنے اندر نقصان کا پہلو رکھتا ہے، جو اپنے اندر دوسرے کو ضرر پہنچانے والا پہلو اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو چھپائے رکھتا ہے حقیقت میں، اور ظاہری طور پر ایسی چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ سب صحیح ہے، سب درست ہے اور سب صحیح سالم ہے. یہ اصل میں خداع کی حقیقت ہے. کسی دوسرے کو
نقصان پہنچانے، کوئی تکلیف پہنچانے یا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے انسان دل کے اندر نقصان کے پہلو کو یا اپنے کسی خاص غرض اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے والے پہلو کو چھپائے رکھے، لیکن اس کو ظاہر نہ کرے، سامنے والے کے روبرو اس کو ظاہر نہ کرے، اس کو خدا کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ دل میں تکذیب کو، دل میں انکار کو چھپائے رکھتے ہیں، زبانی طور پر تصدیق کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے کچھ ان کے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچانا ان کو پیش نظر ہوتا ہے۔ اسلام کا، ایمان کا اظہار کر کر وہ لوگ ظاہری اور دنیاوی منافع حاصل کرتے ہیں۔ مسلمان ہو جانے اور کلمے کا اقرار کر لینے اور تصدیق ظاہر کرنے کے بعد عام مسلمانوں جیسے احکام اور ان کے ساتھ ان جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، ان کے جان و مال محفوظ ہو جاتے ہیں، اور مال غنیمت میں جہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان اسلام کی شوکت ہر طرف ظاہر ہو رہی ہے اور اسلام کے ساتھ جڑ جانے میں ظاہری طور پر دنیاوی منافع ہی منافع ہیں، جہاں جاؤ جان و مال محفوظ ہے، ظاہری طور پر مسلمانوں کے لشکر میں مل جاؤ تو مال غنیمت بہت زیادہ ہاتھ لگ جائے گا اور بڑے غنائم حاصل ہوں گے۔ پھر مسلمانوں میں شامل ہو کر مسلمانوں کے پروگرام، مسلمانوں کے منصوبے، مسلمانوں کے ارادے، مسلمانوں کے عزائم اور مسلمانوں کے راز کو سنو اور ان کے دشمنوں تک پہنچاؤ۔ یہ مسلمانوں کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کا پہلو ان کے دلوں کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے منافقین اس زمانے میں بھی نبی کی مجلسوں میں، صحابہ کے مشاورتی محفلوں میں اور ان کے عزائم اور ان کے ارادوں کو سن کر کفار تک اور اسی طرح مسلمانوں کے دشمنوں اور اعداء اسلام تک یہ سارے ارادوں کو، رازوں کو ظاہر کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان سے خاص طور پر چوکنا رہنے کی بات قرآن کریم کے اندر کئی بار اور مختلف مواقع پر اس کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے کچھ خاص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور کچھ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ارادوں کو اپنے اندر رکھتے ہوئے حقیقت کو دل میں چھپائے رکھتے ہیں اور اس کے خلاف زبانوں سے ظاہری طور پر کچھ چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، خداع کرتے ہیں۔ اب خداع کرنے میں سب سے پہلے یخادعون اللہ آیا ہے، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ لا یخفی علیہ شیء فی السماوات والارض، کوئی چیز زمین و آسمان میں اللہ کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کو کیسے دھوکہ دیں گے اور کیسے اللہ سے کوئی چیز چھپا سکیں گے؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان والوں کے سامنے، نبی کے سامنے کوئی چیز چھپائے، ظاہر کچھ اور کرے، لیکن اللہ کے سامنے تو یہ حقیقت ان کی چل نہیں سکتی۔ تو پھر اللہ کو دھوکہ دینے اور کچھ حقیقت کو یا کچھ اپنے مقاصد کو دل میں چھپائے رکھنے کو اللہ کے سامنے کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات تو یہ ہے کہ اللہ کو یہ لوگ دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہر چیز اللہ کے سامنے عیاں و بیاں ہے۔ تو حضرات مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر یخادعون اللہ میں معنی اپنے ظاہر پر نہیں ہے، یہاں پر اس کی تعویل و تعبیر کچھ اور ہوگی۔ اب وہ کیا ہے، اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو لفظ ہے یہاں پر حذف ہے،
یہاں پر حذف ہے، یخادعون رسول اللہ ہے، اصل میں رسول کے لفظ کو حذف کر دیا گیا۔ وہ نبی کی تعظیم اور نبی کی شان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اور مقام و منزلت بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول کو کے سامنے خدا کا ظاہر کرنا گویا اللہ کو خدا کرنے کے برابر ہوگا۔ اور ایسی تعبیرات قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی آئی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ۔ دیکھیے مال غنیمت کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ یاد رکھو جو کچھ تم کو اللہ کے راستے میں فتح اور کامرانی ملنے پر غنیمت ہاتھ لگے، فَلِلَّهِ، تو وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے مال غنیمت کی؟ اللہ کے رسول کے لیے ہوگا، بیت المال کے لیے ہوگا۔ تو ایسا قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، وہ اصل میں وہاں پر رسول اللہ مراد ہے، رسول کا لفظ مضاف کے طور پر محذوف ہے، اور یہ حقیقت بتا دینے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا کرنا یہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ خدا کرنے کے برابر ہے۔ اس سے نبی کی شان، نبی کی عظمت اجاگر ہوگی اور نبی کا مقام اور رتبہ ظاہر ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں تفخیم شان کی جائے، تعظیم شان کیا جائے، اسی لیے اس طرح یہاں پر تعبیر اختیار کی گئی ہے، اور یخادعون رسول اللہ کے بجائے یخادعون اللہ کہا گیا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین یہ مانتے ہیں کہ یہاں پر منافقین جو ظاہری طور پر خدا کی صورت اختیار کر رہے ہیں اور ان کا جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ کہ ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ وہ کافر ہے، تو ان کا ایسے ظاہر کرنا گویا ایسے ہے جیسے کوئی آدمی دوسرے کے سامنے کوئی کیا کرتا ہو، دھوکہ دیتا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کے ظاہری ایمان کو بھی یہ کہا ہے کہ قبول کر لیا جائے اور ان پر احکام اسلام اور ان پر مسلمانوں کے احکام نافذ اور جاری کر دیے جائیں۔ اللہ نے منافقین کے ساتھ یہ نہیں فرمایا، منافقین کے سلسلے میں خاص طور پر یہ نہیں فرمایا کہ ان کے اوپر اسلام کے احکام کا اجراء اور نفاذ بھی نہیں ہوگا، وہ عام مسلمانوں کے جو مسلمانوں کو جو منافع اور فوائد حاصل ہوتے ہیں اس سے بھی محروم رہیں گے۔ یہ اللہ کے قانون میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایسا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے کہ جیسے معاملہ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ تو گویا اللہ کا حقیقت حال کو جانتے ہوئے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا اور ان کے اوپر احکام اسلام کے اجرا کی اجازت دینا، یہ گویا اللہ کی طرف سے ایک ظاہری شکل و صورت میں کیا ہے، اللہ بھی ان کو کیا کر رہے ہیں، وہ ان کے دھوکے کو یا ان کے اس دھوکے یا اس طرح کی جو شکل انہوں نے ظاہری طور پر ایمان کی ظاہر کی ہے، ظاہری طور پر دنیا میں احکام کے نافذ ہونے کے اعتبار سے اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا ہے ان کی جانب سے، تو گویا اس کو یخادعون اللہ کہہ دیا گیا ہے۔ آپ پتہ نہیں سمجھے یا نہیں سمجھے، یعنی یہ بات ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں ظاہری طور پر، جبکہ حقیقت میں وہ کافر ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ دیتے یا اللہ کے قانون میں یہ حکم آ جاتا کہ یہ حقیقت میں کافر ہے تو ان کے ساتھ کفر کے احکام ہی لاگو کیے جائیں، ان کے اوپر کفر کے احکام ہی نافذ کیے جائیں، لیکن ایسا نہیں۔ دنیا میں ظاہری اعتبار سے جو لوگ ایمان کا تصدیق کا اظہار کرتے ہیں، دل کی حقیقت
پتہ نہیں ہوتی، ان کے اوپر بھی مسلمانوں ہی کے احکام نافذ ہوتے ہیں، وہ بھی معصوم الدم والمال ہو جاتے ہیں، ان کا جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے، ان سے قتال، ان سے چھیڑ چھاڑ اور ان سے مقابلہ سب حرام و ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر احکام اسلام کے نفاذ کی بات کہہ کر یا اس کا حکم جاری کر کر ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے گویا ان کے خدا کو کیا کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ یہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے ہے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کو یہ کہا گیا ہے کہ گویا ان لوگوں نے اللہ کے سامنے بھی اپنا خدا ظاہر کر دیا ہے، اس لحاظ سے یہ یخادعون اللہ کہہ دیا گیا ہے۔ تیسری بات بعض مفسرین نے ذکر فرمائی ہے کہ جو ہے یہاں پر اللہ کو دھوکہ دینا یہ اپنے ان لوگوں کے اپنے گمان کے اعتبار سے ہے۔ گویا یہ لوگ ایمان والوں کو دھوکہ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا ہے، یعنی حقیقت میں دھوکہ نہیں دیا ہے، اپنے گمان اور اپنے خیال باطل کے مطابق اس کے لحاظ سے وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور اس پر مطمئن ہیں اور بڑے نازاں و تازہ ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا، اس لیے کہ ہمارے بارے میں اللہ نے بھی ظاہری طور پر نام لے کر اور ہمارے اسما کا ذکر کر کر، ناموں کا تذکرہ کر کر، تعیین کر کر اللہ نے ہمارے نفاق کو ظاہر نہیں کیا ہے قرآن کے اندر، بلکہ ہمارے ایمان اور اسلام کو قبول کر کر ہمارے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام لے کر ان کے آزمائش اور ان کی ڈھیل کے طور پر جو ان کو چھوٹ دی ہے، اس سے یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی کیا کر دیا ہے، دھوکے میں رکھ دیا ہے، اور اللہ کے سامنے بھی ہماری چال کامیاب چل رہی ہے اور ہم ظاہری طور پر منافع حاصل کر رہے ہیں۔ خیر، یہ اس اعتبار سے یہ یخادعون اللہ کہا گیا ہے۔ اور مخادعت کا لفظ آیا ہے دونوں طرف سے ہوتا ہے، تو جبکہ یہاں پر ایمان والے تو ان کو دھوکہ نہیں دیتے اور نہ تو اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، تو بات وہی ہے کہ اللہ اور ایمان والے ان کے ساتھ ایمان والوں جیسا برتاؤ اور معاملہ کر رہے ہیں، یہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ یا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشاکلت کے طور پر لایا گیا ہے کہ ایسی ظاہری شکل و صورت اختیار کی گئی ہے کہ احکام اسلام ان پر نافذ کیے گئے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا، تو اس پر ایمان والوں کی جانب سے بھی خدا کا لفظ کہہ دیا گیا ہے۔ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے ہے، یہ حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر وقت طرفین نہیں ہوتا مفاعلت میں، بسا اوقات طرف واحد ہی ہوتا ہے، دونوں طرف سے خدا ہو ایسا ضروری نہیں ہے، بسا اوقات ایک جانب سے ہی کیا ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے عام آپ اور ہم سبھی یہ دعائیہ جملے استعمال کرتے ہیں، عافاک اللہ، اللہ آپ کو عافیت دے، تو دیکھیے عافا یعافی معافات باب مفاعلت سے ہے، لیکن یہاں پر طرفین نہیں ہے، دونوں طرف سے معافات ہو کہ اللہ آپ کو عافیت دے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ اللہ کو عافیت دے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، یہاں پر صرف طرف واحد ہے، عافاک اللہ، اللہ آپ کو عافیت دے۔ اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے یا عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب استعمال ایسا کیوں لاتے ہیں جبکہ جو ہے اس کو ثلاثی مجرد سے بھی لا سکتے ہیں، تو مفاعلت سے طرفین سے کیوں لایا جاتا ہے، طرفین سے اس کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ تو اس پر مفسرین نے ایک حقیقت کو ذکر کیا ہے کہ دیکھیے زیادتی لفظ یہاں پر مبالغے کو پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ جو لفظ کی زیادتی ہے یہاں پر مفاعلت سے جو لایا گیا ہے، یہاں پر اصل میں کس چیز کے لیے، معنی میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے یہ
مفاعلت کے اندر لایا گیا ہے. اگرچہ اس میں طرفین نہیں ہیں، لیکن طرف واحد ہونے کے باوجود جب مبالغہ کیا گیا تو اس سے تاکید اور زیادتی معنی پیدا ہو گئے ہیں. تو ان کی خدا کی سنگینی کو، ان کے خدا میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہونے کو بتانے کے لیے، اور خدا کی حقیقت میں بہت انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں یہ لوگ، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو یخدعون اللہ کہنے کے بجائے یخادعون اللہ کہا گیا ہے. یعنی مفاعلت سے لانے کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ خدا کی انتہا کو یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. گویا اس کے اندر تاکید اور معنی کی زیادتی پیدا کرنا مقصود ہے. جیسے عافاک اللہ، آپ کو اللہ خوب عافیت عطا کرے، یہ معنی ہے. تو یہاں پر طرفین نہ ہونے کے باوجود ایک طرف ہی ہے اور زیادتی معنی ہے. آپ کو اللہ عافاک اللہ، اللہ آپ کو عافیت دے نہیں، اللہ آپ کو خوب سے خوب عافیت دے، مبالغہ زیادتی معنی. ایسے ہی یخادعون اللہ، یہ خوب کوشش کرتے ہیں خدا کرنے کی، یہ خدا کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، یہ بتانے کے لیے اس کو مفاعلت سے لایا گیا ہے. لیکن ہے وہ طرف واحد، یعنی یخدعون ہی کے معنی ہی میں ہے، طرفین نہیں ہے یہاں پر. اور ایسا کثرت سے استعمال ہوتا ہے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے آدم اور حوا کو قسمیں دلائی اللہ کا نام لے کر کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، تم لوگ یہ درخت کا پھل کھا لو تو اس سے تم دونوں کو ہمیشگی اور خلود اور جنت میں سکون، ہمیں دوامی سکونت کا حق حاصل ہو جائے گا. قاسمہما، قاسم یقاسم مقاسمتن، دونوں طرف سے قسم کھانا نہیں، بلکہ ایک طرف صرف ابلیس نے ہی اللہ کا نام لے کر اور اللہ کے نام کی عظمت کو ظاہر کر کر قسم کھائی تھی، اور آدم اور حوا جو بھولے بھالے اور معصوم تھے ان لوگوں نے اس کا ابلیس نے جب اللہ کا نام لے کر قسم کھائی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی اللہ کا نام لے کر جھوٹ تو نہیں بول سکتا، غلط تو نہیں بول سکتا اللہ کا نام لے کر، وہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا. تو دیکھیے وَقَسَمَهُمَا کہنے کے بجائے قَاسَمَهُمَا کہا گیا ہے، یہ تاکید اور زیادتی معنی کو بتانے کے لیے. طرفین نہیں ہے یہاں پر کہ آدم اور حوا نے بھی قسم کھائی اور ابلیس نے بھی قسم کھائی، دونوں طرف سے قسم کا معاملہ ہوا، ایسا نہیں ہے. قسم تو صرف ابلیس نے کھائی تھی، آدم اور حوا نے قبول کیا تھا. تو اسی طرح یہاں پر بھی یہی کہا جائے گا کہ خوب قسمیں کھائی تھی، اس نے بہت تاکیدی قسمیں کھائی تھی، اللہ کا نام لے کر بڑے موقت طریقے سے اس نے قسمیں دلا کر ان دونوں کو دھوکے میں مبتلا کیا تھا. تو یہ معنی ہے. تو باب مفاعلت سے ہمیشہ طرفین نہیں ہوتا، بعض اوقات طرف واحد ہی ہوتا ہے، لیکن صرف زیادتی معنی اور مبالغہ اور تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کو مفاعلت سے لایا جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا کہ یہاں پر مفاعلت سے اسی طرح لایا گیا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں تو یہ لوگ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس دھوکے کا وبال اور اس کا نقصان انجام کار انہی کے خلاف میں آنے والا ہے، انہی کو اس سے نقصان پہنچنے والا ہے. اسی لیے انہی کو یہ لوگ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بات کہی گئی ہے. ظاہری طور پر تو اب لوگ اب فی الوقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں انجام کار کے اعتبار سے اس دھوکے کا نقصان اور اس کا وبال انہی کو پہنچنے والا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ اس لیے بھی دے رہے ہیں کہ ایسی ذات کو وہ دھوکہ دینے جا رہے ہیں جہاں پر ان کا دھوکہ چل ہی نہیں سکتا. یعنی اللہ کے سامنے ان کا دھوکہ اور ان کا خدا چل ہی نہیں سکتا. تو جب اس خدا کے سامنے چل ہی نہیں سکتا تو یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. جیسے کوئی آدمی کوئی بچہ کسی پہلوان کے سامنے اپنی قوت و
کا اظہار کرنا چاہے اور وہ ظاہر کر رہا ہو اور بظاہر اس قوت و طاقتور آدمی کو مکے بھی مار رہا ہو، کیا وہ کارگر ہے؟ کیا وہ مفید ہے؟ کیا وہ فائدہ مند ہے؟ اور اس کا یہ اظہار قوت کرنا اور اپنی طاقت کو اس طاقتور آدمی کے سامنے بچے کا ظاہر کرنا کچھ کام آ سکتا ہے؟ یہی کہا جائے گا کہ یہ اس کے سامنے قوت کا اظہار کر کر اپنی ہی موت کو دعوت دے رہا ہے اور اپنے دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ میں مار دوں گا اور میں گرا دوں گا، حالانکہ وہاں نہ مار پڑ سکتی ہے نہ اس طاقتور آدمی کو گرا سکتا ہے۔ تو یہ لوگ خداع ظاہر کر کر گویا اس زعم باطل میں مبتلا ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ ان کا دھوکہ انہی کے حق میں ہو رہا ہے، انہی کے خلاف میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ جس ذات کے سامنے یہ خداع ظاہر کر رہے ہیں اس کے سامنے خداع چل ہی نہیں سکتا، اس کے سامنے کوئی حقیقت چھپائی جا ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے یہ اپنے دل کی تسلی کے لیے تو کچھ چیزیں ظاہر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور نفس کے بارے میں بات آپ کو ماقبل میں بھی بتائی جا چکی، کسی شے کی حقیقت کو بتانے کے لیے، حقیقت الشے و ذات الشے کو بتانے کے لیے نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد مجازی طور پر وہ دوسرے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے انسان کی ذات کے لیے بھی، اس لیے کہ وہ انسان کی حقیقت ہے، نفس ہی سے انسان کی حقیقت ہوتی ہے، انسان کی زندگی کی حقیقت جڑی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے انسان کے نفس کو نفس کہا جاتا ہے۔ اور قلب کو بھی نفس اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو نفس موجود ہوتا ہے وہ اس کا محل قلب ہی ہے، اسی لیے اس کو نفس کہہ دیا جاتا ہے۔ اور خون کو بھی نفس کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انسانی زندگی کا ظاہری طور پر دار و مدار وہ خون کی موجودگی پر ہوتا ہے، اسی لیے نفس ما لا نفس لہ سائلہ، عربی اور فقہی کتابوں کے اندر یہ لفظ نفس کا لفظ خون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، اتنے طور پر یہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں کہ اس کا شعور ان کو خود نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو اس کا شعور تک اور اس کا احساس تک نہیں ہے۔ شعور، وما یشعرون، یہ لفظ شعور سے بنا ہے، کسی چیز کا احساس ہونا، حواس سے خمسہ سے کسی چیز کا علم ہونے کو شعور کہا جاتا ہے، اور اس کا متبادل یا متبادر لفظ وہ علم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وما یعلمون، وما ہم یعلمون، ان کو اس کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے، لیکن وما یشعرون یہ زیادہ ابلغ ہے، ان کی مذمت کے بیان کرنے میں زیادہ ابلغ ہے اور زیادہ وقیع ہے بمقابلے وما یعلمون کے۔ وہ لوگ نہیں جانتے، اس کو یہ تعبیر اختیار نہ کر کر وما یشعرون کہا گیا ہے، نہ جاننے کا یعنی ان کو احساس اور شعور تک نہیں ہے۔ علم تو دور کی بات ہے، علم کی ابتدا شعور و احساس سے ہوتی ہے، بعد میں شعور و احساس کے بعد انسان کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے۔ تو گویا یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں حقیقت میں، لیکن ذرہ برابر بھی ان کو علم نہیں ہے اس کا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسی مستی میں اور ایسی غفلت میں مبتلا ہیں اور ایسے طور پر ان کے حواس باختہ ہو گئے، ان کے حواس کام کرنا بند کر دیے ہیں کہ ان کو اس کا ذرہ برابر بھی شعور نہیں ہے، علم کا ابتدائی حصہ بھی ان کو حاصل نہیں ہے۔
اسی لیے وما یشعرون قرآن کریم نے کہا ہے، حالانکہ یہ علم کے معنی میں آتا ہے، وما یعلمون بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن مذمت کے بیان کرنے میں یشعرون زیادہ بلیغ ہے، اس لیے کہ علم کی ابتدا شعور و احساس سے ہوتی ہے۔ تو گویا ان کو علم تو دور کی بات، اس علم کی ابتدا اور علم کا ذرہ برابر حصہ بھی ان کو حاصل نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ گویا یہ لوگ جہل مرکب کا شکار ہے۔ اولاً دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، یہ بھی نقصان ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ان کو اس کا ذرہ برابر شعور اور ذرہ برابر احساس بھی ان کو حاصل نہیں ہے۔ تو گویا وما یشعرون کہہ کر ان کی مزید مذمت بیان کی گئی ہے۔ انسان کو جو حواس خمسہ سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، کسی چیز کو پکڑ کر، کسی چیز کو چھو کر، کسی چیز کو دیکھ کر، کسی چیز کو چکھ کر کوئی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، اس سے کسی چیز کا ادراک ہوتا ہے، تو اس کو شعور کہا جاتا ہے، احساس کہا جاتا ہے۔ تو خیر، یہ کہنے کے بجائے کہ وما ہم یعلمون، یا یہ کہنے کے بجائے کہ وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، وہ لوگ عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں، وہ لوگ سنتے نہیں ہیں، یہ ان تمام سے زیادہ بلیغ یہ کہہ دیا گیا کہ وما یشعرون، اور ان لوگوں کو اس کا ذرہ برابر بھی کوئی احساس، کوئی شعور اور علم کا ادنا حصہ بھی ان کو حاصل نہیں ہے۔ بس یہاں تک رہتے ہیں۔